الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال علیہ الصلاة والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ العلی العظیم کہ شیطان نے اللہ جل شانہ سے یہ بات پکی کر لی اللہ کے ساتھ کہ میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے پیچھے سے، ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، اور تو ان میں بہت کم کو شکر گزار پائے گا، مگر وہ چند تیرے چنے ہوئے لوگوں کے وہ میرے داؤ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہو گئی بات، جو تیری جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، یہ بھی ساتھ فرمایا، جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو تیری بات مانیں گے تو تجھ سے و تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہ بات شیطان اور اللہ کے درمیان پہ ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ اسباب کے چونکہ جگہ پر ہیں، دار الاسباب میں ہیں، دار الابتلاء میں۔ دار الابتلاء اس لحاظ سے ہے کہ ہم مکلف ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، یہ دار الابتلاء ہے، آزمائش ہے۔ جیسے کوئی شخص ایگزامینیشن ہال سے باہر ہے تو بالکل مطمئن ہے، اس کو کیا پریشانی ہے؟ ہاں جی، اس کو کوئی پریشانی نہیں، وہ مزے کر رہا ہے، کبھی جوس پی رہا ہے، کبھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جو ایگزامینیشن ہال میں ہے تو کیا یہ کام یہ کر سکتے ہو؟ وہ نہیں کر سکتا، وہ دار الابتلاء میں ہے۔ یعنی وہ جو ہے نا، مطلب یہ کہ اس کے پاس جو 3 گھنٹے ہے، اس 3 گھنٹے کے اندر اس نے اپنا کچھ دینا ہے، اسی کے پر اس کا نتیجہ ہوگا۔ اس وجہ سے وہ نہ گپ شپ لگا سکتے ہیں، نہ جوس پی سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے، وہ اپنا قلم روک بھی نہیں سکتا۔ ہاں جی، کیوں؟ وہ ظاہر ہے مطلب اس کے پاس ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، جبکہ باہر والا اطمینان سے۔ تو اب یہ بات ہے کہ اطمینان سے جو ہے، کیا اس کے امتحان میں کامیابی ہوگی؟ وہ جو باہر اطمینان سے، ان کو تو اس امتحان میں کامیابی نہیں، کوئی اس امتحان دے ہی نہیں رہے، لیکن جو پریشان ہے ان کے لیے کامیابی بھی ہے، ناکامیابی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ دار الابتلاء ہے، اس میں کنفرم بات ہے کہ دار الابتلاء ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دار الاسباب بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، ان اسباب کو استعمال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، افسوس اللہ کے قوانین بڑے اٹل ہے اور ہم بہت غافل ہیں۔ میرے خیال میں دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، مثلا آگ کے اندر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو بالکل یقین کرے گا کہ جل جائے گا، کوئی گہرے پانی کے اندر چھلانگ لگائے گا اور تیرنا نہیں جانے گا تو ڈوب جائے گا۔ بلے اس میں کہ 2 باتیں نہیں ہیں، بالکل زہر کوئی کھائے گا تو مر جائے گا، یعنی اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ جو کسی کو سمجھ نہ آتی ہو، سمجھ میں آنے والی چیز ہے بالکل آسانی کے ساتھ، اسی کو دار الاسباب کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی دار الاسباب دنیا کے لیے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز کا اجر مل رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا اس کو نہیں مل رہا۔ جو نماز کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو نماز کو مانتا ہے لیکن نہیں پڑھتا گناہگار ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ماشاءاللہ گناہگار بھی نہیں ہے۔ دار الاسباب ہے، اس میں ہر بات پہلے سے طے شدہ ہے، لہٰذا ہمارا کام اسباب کو اختیار کرنا ہے، باقی نتیجہ ممتحن کے اوپر ہے۔ بعض دفعہ گریس مارکس دیتے ہیں، مفت میں پاس کر لیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی زبردستی کر سکتا ہے کہ مجھے گریس مارکس دے دو؟ وہ ضرور تو نہیں ہے، وہ کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، نہیں دیتا کوئی بھی اس سے نہیں پوچھ سکتا، دیتا ہے تو کوئی بھی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ وہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ یہ اس کے ثوابدید پر ہے۔ تب یہ جو بات ہے کہ اگر اللہ پاک بعد میں فضل فرما دے اور مفت میں معاف کر دے، یہ بھی اس کا کام ہے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ناممکن بات نہیں ہے، لیکن حساب کر لے پھر بھی اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ فلاں کے ساتھ حساب کیا نہیں کیا، میرے ساتھ حساب کیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ اس کا کام ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا شخص کس چیز کا ہے، یہ اہل ہے، وہ مطلب اس چیز کو جانتا ہے۔ ہاں جی، تو اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو
مطلب اس وقت دنیا کے کاموں کا ڈھانچہ ہے وہ سارے کا سارا اسباب پر منحصر ہے ہمارے لیے. باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں جی. اب جس طرح دنیا میں بھی بعض لوگوں کو مفت میں مل جاتا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے کوئی چیز خرید لی، مثال کے طور پر 1000 ٹن اس نے کوئی جنس خریدا، اگلے دن اس کی قیمت ڈبل ہو گئی، اس کو سارے کا سارا نفع ہو گیا. اب کوئی اس کی حساب کرتا ہے کہ تمہیں کتنا نفع کیوں ہوا؟ یا بازاروں سے کوئی پوچھ سکتا ہے آپ نے لوگوں نے اس قیمت کو کیوں بڑھا دیا کہ مطلب جانا مطلب اس کو اتنا نفع ہو گیا؟ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا. بس ٹھیک ہے، ایک فیکٹ ہے، ہوتا ہے. میں نہیں اس طریقے سے اگر قیمت آدھی رہ جائے نقصان ہو جائے اس پر بھی آدمی کسی سے نہیں پوچھ سکتا. بس ٹھیک ہے نقصان ہو گیا، یہ بھی بات ہوتی ہے. تو بازار میں بھی یہی قانون ہوتا ہے کہ دارالاسباب ہے، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کوئی نقصان آپ کو نہ ہو، لیکن نقصان اگر ہونا ہو تو ہو جائے گا، اور اگر آپ کو مفت میں فائدہ ہونا ہو تو وہ بھی ہو جائے گا. دونوں باتیں ممکن ہیں. لیکن کیا مفت میں فائدے کی بنیاد پر کوئی محنت چھوڑتا ہے اور مطلب نقصان ہونے کی ڈر سے کوئی کاروبار چھوڑتا ہے؟ مطلب ساری باتیں تو شدھ باتیں ہیں. اس وجہ سے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام دارالاسباب کے لحاظ سے تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے جو بھی ہمارے بس میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک کسی کے ساتھ اس کے ظرف سے زیادہ معاملہ نہیں فرماتے. جو وہ کر سکتے ہیں اسی کا معاملہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور وہ اللہ جل شانہ سریع الحساب ہے، یعنی وہ سیکنڈ بھی نہیں لگاتا وہ تمام چیزوں میں. ہاں اس کو پتا ہے کہ مطلب یعنی کہ یہ کون کتنے پانی میں ہے. لہذا اس وجہ سے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے ہونی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام تو اس طرح ہونا تھا اور اس طرح نہیں ہوا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو جب یہ ساری باتیں کہ ہم مان لیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے نمبر 1، نمبر 2 دنیا دارالابتلاء ہے نمبر 2، پھر ہم اپنا طریقہ طے کر لینا. ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کریں؟ تو اسباب دارالاسباب ہونے کے لحاظ سے ہم اسباب کو سیکھیں، اور دارالابتلاء ہونے کی وجہ سے ہم لوگ غافل نہ ہوں. اسباب ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے، نتیجہ خدا پر چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف والا ہے اور بہت ہی زیادہ دینے والا ہے. ہم جتنا کریں گے اس سے زیادہ دیں گے، لیکن ہمارا اس کے اوپر کوئی زور نہیں. جیسے وہ چاہے گا وہ کرے گا، فعال لما یرید ہے. ہاں جی. ہم لوگ یہاں پر ایک معمولی کاروبار کا جو مالک ہوتا ہے اس کی تمام چیزیں اس مالک کے مانتے ہیں. کیا وہ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. ہماروں کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. ہاں جی. تو اللہ جل شانہ تمام چیزوں کے جو خالق ہیں ان کے ساتھ حساب کر سکتے. تو لہٰذا ہم تو بس ظاہر مطلب ہے ہم تو بندے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم لوگ ان تمام چیزوں کو اگر مان لیں، جان لیں، اس کے مطابق کام کرنے کی ٹان لیں تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اور اگر ایسا نہیں تو پھر نقصان، یہ ذمہ داری بھی ہماری اپنی ہے اگر نقصان ہو جائے. اب کیا بات ہے، ہم نے کیا مطلب اسباب کے بارے میں کیا جاننا ہے؟ اسباب کے بارے میں آپ سے بات عرض کروں. رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا. رمضان شریف کے مہینے میں تربیت ہو رہی تھی ماس لیول پر، یعنی 1-2 افراد کی نہیں، سب کی تربیت ہو رہی تھی. پورا ایک نظام تربیت کا تھا. اس میں چھوٹے کی بھی ہو رہی تھی، بڑے کی بھی ہو رہی تھی، پیر صاحب کی بھی ہو رہی تھی، مرید صاحب کی بھی ہو رہی تھی، اور عالم کی بھی ہو رہی تھی، جاہل کی بھی ہو رہی تھی. سب کی تربیت ہو رہی تھی، اور ہر ایک کی تربیت کے اپنے اپنے طریقے تھے. محل بالکل اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا تھا. اچھا، اب جس نے اس وقت کے طریقوں کو جان لیا تھا اور اسی کے مطابق انہوں نے ایک کام کر لیا، اس کو ان کا فائدہ ہو گیا. مثلا جو شخص 10 رات مسلسل جاگا رہا اور انہوں نے محنت کی اور اعمال کیے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے ایمان کی حالت میں، تو اس پہ وعدہ تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں فرماتے.
اس پر وعدہ تھا. اب یہ جو بات ہے مطلب یہ ہے کہ جو ہم مسلسل چیخ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ راتیں بڑی قیمتی ہے بڑی قیمتی ہے, اس میں جاگنے واگنے کو باتیں چھوڑ, وہ سونے کی باتیں چھوڑو, آپ سے خود بھی جاگتے دوسروں کو بھی جگاتے تھے. یہ ساری باتیں جو نا مطلب یہ ہو رہی تھی, کیوں کر رہی اچھا ادھر سے آ رہی آواز نہیں جا رہی؟ ہاں جی اچھا ابھی تیز کر لیں, چلو آواز تیز کر لیں پتہ چل جائے گا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل ٹھیک بسم اللہ. تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہم یہ باتیں کر رہے تھے, لیکن دور گزر گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اب اس کے بعد جو کام ہے وہ جب ہم بتائیں گے اور وہ صحیح ہو کر, ظاہر اللہ پاک سے مانگے کہ ہم صحیح بات کر لیں, لیکن اگر وہ صحیح بات ہو تو پھر اس میں جو سستی کرے گا وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اپنے طور سے. مطلب ظاہر بات تو ابھی قیامت تک چلتی رہے گی نا, اور کم از کم موت تک تو ہر ایک شخص کی بات چلتی ہے, تو یہ بات تو چلے گی. جو حق ہوگا وہ حق ہوگا, جو باطل ہوگا وہ باطل ہوگا, جو صحیح بات ہوگی صحیح بات ہوگی, جو غلط بات ہوگی غلط بات ہوگی. تو اب یہ بات تو چل رہی ہے نا. تو اب میں عرض کر سکتا ہوں کہ جو کچھ کسی نے کمایا نمبر 1 اس کو ضائع نہ کرے, اس کو ضائع نہ کرے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شیطان نے جو کہا تھا میں دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا, ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا, تو ان میں بہت کم کو شکر گزار پائے گا, ہاں مگر تیرے چند چنے ہوئے لوگ ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا. یہ بات اس نے کی تھی. تو کیا وہ اپنے بات سے پیچھے ہو گیا؟ وہ اپنے بات سے پیچھے تو نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے, فارمیٹ چینج ہو گیا. روزے کا فارمیٹ اس کا یہ تھا کہ وہ ظاہر اس نے جو نفس کے اوپر محنت کی تھی وہ کر لی تھی, اب وہ چابی اس نے بھر لی تھی, اور اس نفس نے جو کمال دکھانا تھا وہ کمال دکھا دیا. اس کے فارمیٹ یہی تھا. اب اس کے بعد خود موجود ہے, اب یہ خود موجود ہے, خود جو مطلب بدلے چکانا چاہتا ہوگا تو وہ چکائے گا. تو یہ عید کا جو موقع ہوتا ہے, میں پہلی عید کے نماز کے بیان میں یہ بات کر چکا تھا کہ ایک ہوتے روحانی خوشی ہوتی ہے, جسمانی خوشی. روحانی خوشی دیرپا ہوتی ہے, روحانی خوشی دیرپا ہوتی ہے, لیکن انجام کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی بعد میں آتی ہے. اور جو جسمانی خوشی ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے, اور بعد میں انسان اس پہ پشیمان ہوتا ہے. یہ باتیں چلتی ہے. اب اس میں یہ کہ جو فوری انسان چاہتا ہے, اس میں انسان اس وقت تو مزہ اٹھا لیتے, بعد میں مصیبت اٹھاتا ہے. مثلا شوگر کا بیمار میٹھا کھائے گا تو اس وقت تو مزہ آئے گا اس کو, اس وقت تو اس کو مزہ آئے گا, لیکن بعد میں جو اس کو تکالیف ہوں گی تو وہ تکالیف کا ذمہ دار خود ہی ہوگا, کیونکہ ڈاکٹر نے تو اس کو کہا ہوگا کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں, ہنوز دل دورس, ابھی تو کچھ بھی نہیں, ابھی تو میں جوان ہوں. ہاں انسان مطلب اس طرح کہتا ہے کہ بعد میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ پر جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل ہوتے ہیں. تو بہنی اسی طریقے سے یہ جو انسان ہے, عید کی جو خوشی ہوتی ہے, ایک اس کی جسمانی یا عارضی خوشی ہوتی ہے. ہم جاتے ہیں راستے پہ جا رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ ایک شیزور یا ڈیٹسر جو بھی ہے تو وہ کھڑا تھا, اسے چند لوگ ہیں وہ ناچنے لگے. بلا وجہ کوئی جگہ بھی نہیں تھی ناچنے کی, کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی. ہاں جی وہ ناچنے لگے. ہم نے کہا کمال ہے بھائی, پتہ نہیں کس کے سامنے ناچ رہے ہو, کیا کر رہے ہیں. ہاں جی تو جی بھائی یہ بات تو ممکن ہے کہ آپ کسی وقت اٹھتے آپ کا دل چاہے کہ میں نفلی نماز پڑھوں, آپ نے نفلی نماز پڑھ لی, اس کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہے, چلو آپ جس وقت بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں. لیکن یہ کیا ہے, بس ادھر جاؤ ناچنا شروع کر لیا, کیا بات ہے. ہاں تو اب یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں, کہتے ہیں ہر ایک شخص اپنا برتن ساتھ لے کے جا رہا ہے, تو ان کے برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے.
اب ان کے اندر جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ وہ ناچنا چاہتے تھے. اس نے بس وہ جگہ اپنی جیسے مطلب ان کو نظر آئی کہ بس ہم ناچ سکتے تھے اور طرح کے ناچنے لگے. اب یہ ناچنے کا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ بس شاید زیادہ ناچنے کے دوران جتنی ہوگی. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں اگر یہ لوگ ذکر کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے ترانہ عید کا. اگر یہ لوگ کرتے اس کی وجہ سے ان کو جو روحانی خوشی ہوتی، اس روحانی خوشی کی بات ہی ہو رہی. اصل میں اس روحانی خوشیوں کا مزاج نہیں رہا نا، لہٰذا اس کا پتہ نہیں چلتا. پتہ تو جب چلے جب کوئی چیز اس کو ٹرائی کر لے اور پھر دیکھے کہ اس کا کیا مزہ ہے. میں آپ کو جیسے واقعات سنا چکا ہوں کہ ایک صاحب تھے ہمارے ہاسٹل میں تھے، اور وہ ہاسٹل میں بڑے ہی فحش قسم کے گانے لگاتے تھے اپنے ٹیپ ریکارڈر پر. سب لوگ اس سے تنگ تھے، لیکن وہ مائل بجنگ ہوتے تھے ہر وقت. اب اس وجہ سے کوئی اپنے وہ حرام نہیں کر سکتا تھا کہ بھئی اس کے ساتھ الجھ پڑے، تو ایک قسم کا مطلب لوگوں نے مطلب جو اس کو برداشت کر لیا تھا. اب ہم گشت کر رہے تھے، گشت میں ہی متکلم تھا. میں نے بات کر لی، میں نے کہا جی مسجد میں آپ تشریف لائے، دین کی بات ہوگی. تو اس نے مجھے صاف ان الفاظ میں کہا مائی ہارٹ ڈز ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو ماسک. بالکل اس میں درمیان کی کوئی اور بات نہیں ہے. ہاں جی، میں پتہ نہیں کیا بات کرنے والا تھا کہ پیچھے سے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر فدا صاحب. اس نے مجھے اشارہ کیا آپ آگے جائیں، اس کو میں سنبھال لیتا ہوں. ہاں جی، خیر میں تو آگے چلا گیا، ڈاکٹر صاحب پیچھے. پتہ نہیں اس نے اس کے ساتھ کون سی بات کی، کیا طریقہ اختیار کیا، لیکن بہرحال ہم تو آگے چلے گئے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا. بعد میں جب بیان ہو لے گا ڈاکٹر صاحب کا، تو میں نے دیکھا کہ بائیں طرف وہی لڑکا بیٹھا ہوا ہے. میں نے شکر کیا، میں نے کہا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے، اور وہ آ گیا ہے. جس وقت بیان ختم ہو گیا تو اسی لڑکے کے الفاظ ہیں کہ میرا دل آج بہت خوش ہے. کس وقت بات کی ہے؟ جب بیان سن لیا، بیٹھ گیا، مسجد میں آ گیا، تو اس وقت کہا کہ میرا دل آج بہت خوش ہے. یہ فیکٹ ہے، مطلب کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ جو کسی کو سمجھ نہ آئے. ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ہو جاتا ہے. لیکن اس پر یقین تو کرے نا، کوئی اس پر عمل تو کرے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر اپنا قدرت دکھا دیتا ہے. تکلیفیں کس کو نہیں ہوتی مجھے بتاؤ؟ دنیا میں تکلیفیں کس کو نہیں ہے؟ بھائی دنیا دارالابتلاء ہے. جیسے پہلے میں نے کیا، میں تو یہ چیزیں تو ہوں گی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی صحت ہوگا، کبھی پریشانی ہوگی، کبھی فقر ہوگا، کبھی مالداری ہوگی، کبھی ظلم ہوگا، کبھی مطلب جو ہے کیا مطلب کیا کیا چیزیں ہوں گی. یہ ساری چیزیں دنیا کی چیزیں ہیں، اس میں تو ہوں گی، یہ چیزیں تو ہیں. لیکن جو ذکر کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق والا ہے، اس کا بیہیوئر اس میں دیکھو. اور جو ذکر نہیں کرنے والا ہے، ان چیزوں سے غافل ہے، اس کا بیہیوئر اس میں دیکھو. بالکل صاف پتہ چل جائے کہ وہ دونوں کیا پرفارم کرتے ہیں. مطلب حالات ایک جیسے، حالات ایک جیسے، لیکن ہر ایک کا طریقہ کار بالکل اس میں مختلف ہوتا ہے. یعنی حضرت مجاہد ثانی رحمۃ اللہ علیہ گوالیار میں قید ہو گئے، تو انہیں اپنے مریدوں کو جو خط لکھے ہیں اس پر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے لکھیں، اور مریدوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو ایک اتنی بڑی عظیم چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کو بغیر تو یہ مل نہیں سکتی تھی. اس پر خوشی ادا کرنا، مطلب خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دے دیا کہ ان چیزوں کو اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دیا یہاں اس دنیا میں. ہمیں تو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ہم تو اپنی چیزوں میں گرفتار تھے. اب پتہ چلے کہ اصل چیز کیا ہے. ہم دیکھو کس چیز کو کہہ رہے ہیں، قید و بند کو کہہ رہے ہیں، جو بظاہر تکلیف کی چیز ہے، بظاہر تکلیف کی چیز ہے، لیکن اس کے اندر مزے لے رہے ہیں. دوسری طرف جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز میں بھی تنگ ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہر ایک کی اپنی اپنی مطلب وہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا. تو اس لحاظ سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا. کوئی بتانے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو، کوئی آگے بڑھانے والا ہو، ہاں جی، کوئی تسلی دینے والا ہو، ہاں جی، کوئی غلط بات سے روکنے والا ہو،
کوئی ایسا شخص ہو جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو کہ میرے بھلے کا سوچ رہا ہے؟ اس دنیا کے اندر یہ بہت مشکل سے ملتا ہے. اس دنیا میں ہر شخص جو مشورہ دے رہا ہے وہ اپنی نفس کے مطابق مشورہ دے رہا ہے. اپنے نفس سے ماوراء مشورے دینے والے تو بہت تھوڑے ہیں. اگر اس دنیا میں مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ ظاہر اس وقت صورتحال یہی ہے نا کہ نفس کے مطابق مشورے دینے والے تو بہت ہیں. اور میں مکان بنا رہا تھا تو ظاہر مکان تھوڑا سا گلی سے اوپر بنایا جاتا ہے، پھر گلی کی فلنگ ہوتی ہے، جب نیچے سر سے گلی بنتی ہے. ایک صاحب آیا کہ جی بھائی آپ کو تو گلی کی فلنگ کرنی ہوگی نا، تو بڑی اچھی مٹی ایک جگہ پر پڑی ہوئی ہے، تو اگر میں ان سے بات کروں تو آپ مجھ سے لے لیں گے، یہ اچھا موقع ہے. خیر میں نے تو ان کی بات سن لی، کیونکہ میں نے تو کرنا تو تھا. تو آگے بڑھ گیا تو مجھے وہ معمار ہے نا جو مجھے پتہ ہے آپ کو یہ مشورہ کیوں دے رہا ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ. کہتے آگے اس کا اپنا مکان ہے، وہ اس کے لیے راستہ بنا رہا ہے. بات غلط نہیں کر رہا تھا، بات غلط نہیں کر رہا تھا، لیکن نیت میرے لیے نہیں تھی، اپنے لیے تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نیت میرے لیے نہیں تھی، اپنے لیے تھی. اگر اس کا یہ مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی مجھے مشورہ نہ دیتا، بلکہ پوچھتا بھی نہ، بات بھی نہ کرتا. تو اس طرح نفس کے لیے مشورے دینے والے تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن اللہ کے لیے صحیح مشورہ دینے والے بہت تھوڑے ہیں. اور جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی جگہ عطا فرما دے، اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اس دنیا میں نایاب چیزوں میں سے ایک چیز ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو اسی لیے فرمایا نا کہ اس کو پھر سرخ گندک سے بھی زیادہ، اس وقت یہ بڑی قیمتی چیز تھی، کبریت احمر اس کو کہتے ہیں، کبریت احمر. یہ کبریت احمر سے بھی زیادہ اس کو سمجھو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیب فرما دے. اصل بات یہی ہے. تو اب یہ بات ہے کہ عید ہے، عید گزر گئی. عید کے بعد کی جو زندگی ہے، اب اس کے بعد ہم نے کیسے گزارنی ہے؟ اس میں تو دو بات نہیں ہے کہ شریعت پر چلنا ہے. مطلب اس میں تو ظاہر کوئی نئی ڈسکوری تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی ہائی فائی بات بتا دوں گا کہ ایسے کرو ایسے کرو. بات بالکل وہی سادہ ہے کہ شریعت پر چلنا ہے. ہاں یہ بات ہو سکے کہ شریعت پر چلنے میں آسانی کس طرح ہے. آج کی بات بتا دوں آپ کو. مجھے لاہور سے ایک میسج آتا ہے، ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کو میں نے مشورہ دیا کہ اسمارٹ فون استعمال نہ کرو. کچھ مسائل تھے اس کے، تو مجھے اس نے میسج کر لیا آج کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ اسمارٹ فون استعمال نہ کرے، وہ تو انسان چھوڑے، لیکن اس کے لیے آپ مجھے کون سا وظیفہ دیں گے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. تو میں نے کہا آپ سر، چونکہ گہری باتیں ہیں یہ، مطلب ہمارے دماغ کے اندر یہ اندر تک اتری ہوئی باتیں ہیں، مطلب یہ اس کو آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا. تو اس کے لیے کبھی مثالوں سے، کبھی طریقے سے، کبھی کس طریقے سے آپ جو ہے نا مطلب کوئی بات بنائیں گے. اب میں اگر اس کو کہتا کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو یہ کوئی میرے لیے مشکل تھا. میں اس کو بتا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لو، یہ جو پڑھ لو، جو بہت سارے مذاہب ہے، لیکن وہ مسئلہ حل نہ ہوتا. کیوں حل نہ ہوتا؟ یہ بات اس نے مجھ پہ چھوڑنی تھی، اور جب وہ عمل نہ کرتا کہتے وظیفے نے کام نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی جس کا ارادہ نہ ہو کام کرنے کا، وظیفہ اس کا کیا ہیلپ کر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وظیفہ اس کا کیا ہیلپ کر سکتا ہے؟ اب چونکہ ہمارے مزاج ایسا بنی ہے کہ ہم سب کچھ پیر پہ چھوڑتے ہیں. اگر کمزوری ہے تو پیر کی ہے، میری کوئی کمزوری نہیں ہے. تو اس چیز کو نکالنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ جب تک یہ نہیں نکلے گا اس وقت تک تو اس کا ظاہر مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا، کیڑا تو اندر پڑا ہوا ہے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اچھا جی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ ایک جگہ جانا چاہتے ہیں، راستے میں دو راستے آ گئے. آپ نے کسی سے پوچھ لیا، کسی اچھے آدمی سے پوچھ لیا جو سمجھدار ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، اس سے پوچھ لیا کس راستے پہ جاؤں. کہتے ہیں دونوں راستے اس طرف ہی جاتے ہیں، لیکن ایک راستہ محفوظ راستہ، دوسرے تباہی کا ہے. اس پہ مزے بہت ہیں لیکن آخر میں تباہی ہے، مطلب مکمل تباہی ہے، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. مظاہر ادھر ہی جاتا ہے لیکن یہ کہ مکمل تباہی ہے، آپ پہنچ نہیں سکتے. تو مجھے بتاؤ آپ اسے کون سا وظیفہ پہنچیں گے؟
کہ مجھے کون سا وظیفہ دے دو تاکہ میں صحیح راستے پہ چلے جاؤں. کوئی ہے مطلب پوچھیں گے آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس وقت کوئی وظیفہ پوچھتا ہے؟ بھائی وظیفہ پوچھنے کی باتیں ہیں نہیں، یہ تو عمل کی بات ہے. رہنمائی ہو گئی، اب رہنمائی سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے. اٹھاؤ نہ اٹھاؤ. ایک شخص ہے، اس کو راستہ معلوم ہے، آپ کو جو ہے نا سیف طریقے سے لے جا رہے ہیں. اب آپ کا کام ہے اس کے پیچھے چلنا. اب درمیان میں اگر آپ بھیڑ میں آپ اسے گم ہو گئے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ بس ٹھیک ہے، پھر لگے رہو. ہاں جی. تو اب اس میں یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت اصولی بات ہے اور آج کل کے مسائل کا حل ہے کہ جو علاج نفس کا ہے اس کو آپ وظیفوں سے نہیں کریں گے. جو نفس کا علاج ہے وظیفوں سے نہیں ہوا کرتا. دل کا علاج وظیفوں سے ہوتا ہے، نفس کا علاج وظیفوں سے نہیں ہوتا. جیسے لوگوں نے کہا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو نفس ہے نا لاتوں کا بت ہے، یہ باتوں سے نہیں مانا کرتا. آپ پورا قرآن میں اس کو سنا دے تو اس کے نتیجہ وہی ہوگا، میں نہیں مانتا. کیا کریں؟ ایک تپڑ مارے نا اس کو، بس پھر فوراً ہاں ٹھیک ہے سنتا ہوں. بس یہ طریقہ ہے نفس کا. نفس کا طریقہ باتیں کا نہیں ہے. اس کے ساتھ باتیں کرو گے تو یہ باتوں میں مشغول کر لے گا اور اپنا کام کروا دے گا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بے انتہا محبت کے ساتھ اس کو واضح فرمایا ہے کہ آپ اپنے دل کی اصلاح اس لیے کریں تاکہ آپ اپنے نفس کو منوانا سکھائے، ماننا سکھائے، اور اس کے لیے اس کو تیار کر لیں جس کو کہتے ہیں سلوک. اس پر اس کو چلائیں. اور سلوک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ریاضت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، قناعت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں سلوک کی چیزیں، یہ آپ نے ان سے کروانا ہے. پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے آپ سنت طریقے مطابق اللہ اکبر ضرور کہیں، لیکن اللہ اکبر کہتے کہتے قدم نہ اٹھائیں تو کتنی جلدی پہنچ جائیں گے؟ اللہ اکبر ضرور کہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ سنت ہے، اس کا ثواب ملے گا آپ کو، اور ظاہر مطلب مصنون طریقے پہ آپ جا رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ قدم نہ اٹھائیں، اوپر نہ جائیں، پہاڑ کے اوپر نہ چڑھیں، تو کیا خیال ہے کتنی جلدی پہنچ جائیں گے؟ بس یہی تو بات ہے. اسی چیز کو سمجھانے کے لیے تو حضرت نے اتنی ساری باتیں کی. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے، اور عمل ہی عمل کو آسان کرتا ہے. اللہ جل شانہ کا قانون اور قاعدہ یہ ہے، پہلے عمل کرو پھر آسان کروں گا. ہم لوگوں کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلے آسان کرو پھر ہم عمل کریں گے. کس کی بات چلے گی؟ بات تو اللہ کی چلے گی. عمل شروع کر لو، آسان کر دے گا. یہ جتنے بھی لوگ جن کے لیے آسان ہے نا عمل، ان کو پہلے یہ مشکل تھے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالتا تھا. لیکن ایک جگہ آیت کریمہ سنی، اللہ اکبر، کیا ابھی بھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا ادھر ہی جس گھر میں ڈاکے ڈال رہے تھے، کیا ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ بس ہل گئے. ہاں جی. بس اسی وقت واپس ہو گئے. پھر حساب کتاب کر کے جن جن پہ ڈاکہ ڈالے تھے ان سے جا کے مطلب جو ان کے پاس تھا ان کو دے دیا. باقی معافی تلافی کر کے صاف ستھرا ہو کے شیخ کی تلاش کر کے ماشاءاللہ گئے. اور آج کل اولیاء اللہ کے سردار ہیں. ہمارے سلسلہ چشت ادھر سے آئے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی. تو ظاہر مطلب ہے کہ ڈاکوؤں کے سرداری سے اولیاء اللہ کے سرداری تک. لیکن بہرحال طریقہ کار تو ہے نا. اب یہ جو اس نے کہا کہ قرآن میں جو آیا کہ کیا اب بھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا، اس پر اگر وہ صرف سر جومتے تو کیا اس کا کام ہو جاتا؟ ہمارا کام یہ ہے قرآن پر سر جومنا.
ہم لوگ قرآن پاک کی بات مانتے نہیں ہیں، ہم صرف سر جھومتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واہ جی واہ قرآن کی کیا بات ہے۔ بھئی واقعتاً قرآن کی کیا بات ہے، وہ بات تو ہے، لیکن قرآن ہے کس لیے؟ قرآن ہے عمل کے لیے نا۔ اللہ پاک نے ہمارے تربیت کا پورا ایک نظام پہلے سے بلٹن ہے، بلٹن کیسے بلٹن ہے؟ دیکھو نماز ہماری، نماز 5 وقت فرض، 5 وقت فرض ہے، اور 5 وقت ایک ہی ریہرسل بار بار کرائی جا رہی ہے، لیکن ایک دفعہ بھی لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیوں کرائی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ یہ ریہرسل کیوں کرائی جا رہی ہے، کیوں یہ مسلسل ایک ہی بات ہو رہی ہے، مسلسل ایک ہی بات چل رہی ہے، کیا بات ہے؟ مثلا دیکھو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں، نماز میں پہلے ہی کیا ہے، اللہ اکبر، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جو ایسا فرض ہے کہ اگر یہ آپ نے نہیں کہا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ تکبیر تحریمہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ یہ درمیان میں بالکل ڈیمارکیشن لائن ہے، ادھر دنیا ہے ادھر آخرت، ادھر دنیا ہے ادھر اللہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا اللہ اکبر، اب آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، اب آپ اللہ کے پاس آ گئے ہیں۔ ایسے اللہ کے پاس آ گئے کہ اب ادھر سے آنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ادھر تھے ہی نہیں، کہاں تھے؟ آپ اللہ کے پاس تھے۔ کبھی اس پر ہم نے سوچا ہے اللہ پاک نے اس کے پورا نظام رکھا ہوا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد کیا ہم کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کبھی اس پر ہم نے غور کیا کہ ہم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح و تحمید اور تحلیل کرنے کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے تمام جو دنیائی پروسیجر سے اب اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو پاک ہے اور اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اکیلے ہے اور سب کچھ اس کا ہے، یہ سب اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کیا چیز ہے؟ آپ ذرا غور فرمائے، سورہ فاتحہ اتنا بڑا منشور ہے انسان ہماری زندگی کا، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ یہ تو ہماری پوری زندگی کا بیس لائن ہے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ سے، اپنی جڑوں سے تمام چیزیں نکال لو کہ میں بھی کوئی قابل تعریف ہوں یا کوئی اور بھی قابل تعریف ہے، صرف اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اللہ پاک کی 2 صفتوں کا، جس میں اس دنیا میں اور اس دنیا میں سب کچھ ان 2 صفتوں کے ذریعے سے ملتا ہے، ایک رحمان ہے دوسرا رحیم ہے۔ اس دنیا میں رحمان کی صفت سے ملے، اس دنیا میں رحیم کی صفت میں ملے گا، الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین۔ آپ کو یہ ملازم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ملازم پیشہ لوگ، یہ جو کسی کا SR لکھتا ہے اس کے بارے میں بڑے ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں نا کہ کہیں میرے SR غلط نہ لکھتے، مطلب بہت، کیونکہ سارے اس کی نمبر اسی پہ بنتے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں کسی کی گڈ بکس میں ہے، تو گڈ بکس میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے SR میں اچھے نمبر دینے۔ تو یہ مالک یوم الدین میں اشارہ ہو گیا کہ میرے پاس آنا ہے، آخرت میں میرے پاس آنا ہے اور سارا کچھ میں نے دینا ہے، مالک یوم الدین۔ اب اس کے بعد جب اس کی خطرے کی گھنٹی بج گئی اور پتہ چل گیا کہ سب کچھ اس کے پاس ہے، تو اب سرنڈر، کمپلیٹ سرنڈر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کمپلیٹ سرنڈر ہے، عبادت بھی صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنا۔ بعض دفعہ مجھے نا، مطلب میرے ایک خالہ تھی، ایک پھوپھی تھی، تو دونوں اکٹھے ہو گئی تھی، تو خالہ کے ساتھ میرے پیسوں کا معاملہ تھا، مطلب ظاہروں کے ساتھ میں نے جمع کیے ہوئے تھے، تو میں نے خالہ سے پیسے مانگے، تو پھوپھی ناراض ہوگی، اس نے کہا آپ نے مجھ سے کیوں نہیں مانگے؟ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں مانگے؟ میرے پھر بعد میں بڑے مشکل سے اس کو سمجھایا کہ میرے اس کے پاس پیسے تھے، میں نے اپنے پیسے اس سے مانگے۔ یعنی اس نے اپنا خفت محسوس کی کہ دیکھو نا، خالہ کو اپنا سمجھا اور مجھے اپنا نہیں سمجھا۔ یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے۔ ہاں جی،
تو اب دیکھو ایاک نستعین، اس پر اللہ پاک ایسے ہی ناراض ہوتے ہیں جب ہم کسی اور سے مانگتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جب ہم کسی اور سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ناراض ہوتے ہیں کہ میں نہیں تھا، مجھ سے نہیں مانگ سکتے تھے. اور عبادت تو خیر ہے ہی نا، لا الہ الا اللہ. یہ تو ہمارا بالکل ترانہ ہے، ہمارا بالکل یعنی بیس لائن ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، تو کسی اور کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ہر وقت اقرار کرتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے بعد چونکہ ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ ہمارا مطلب ہمارے بس میں نہیں ہے، صحیح راستے پہ چلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اگر وہ ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم فیل ہو جائیں گے. تو فوراً ہم لوگ اس کی طرف، چونکہ مانگنے والی بات کی ہے نا کہ اب مانگو، مجھ سے مانگو، تو پہلے ہم کون سی چیز مانگ رہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ ہدایت فرما دے. کیونکہ کچھ بھی نہ ہو لیکن ہدایت ہو تو اب کامیاب ہے، سب کچھ ہو ہدایت نہ ہو تو ناکام ہے. ہاں جی، یہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستہ ہدایت فرما. اب اللہ ہی سمجھاتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے. کمال کی بات ہے، میں نے ابھی تک کوئی اس کا اگزامپل دنیا میں نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے سمجھایا گیا ہو. اس طریقے سے سمجھایا گیا ہو کہ دیکھو مانگ رہا ہوں میں، اور مانگنے میں ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا چیز مانگ رہا ہوں اور کیا چیز مانگنی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. یہ اب دیکھو مانگنے کا صیغہ ہے لیکن اس میں خبر بھی ہے. اور خبر کیا ہے؟ کہ مانگنا کیا چیز چاہیے، راستہ کن لوگوں کا صحیح ہے، صراط مستقیم پر کون لوگ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے. انعام کن پر کیا گیا ہے یہ بھی قرآن شریف ہی بتاتا ہے. وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے راستے پہ چلنا ہے، صدیقین کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، شہداء ان کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، ان کے طریقوں کو سامنے رکھنا ہے، اور صالحین کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، صحبت صالحین اپنانی ہے. کیونکہ ہمارے پاس صالحین ہی ہے زیادہ تر. شہداء کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور صدیقین بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ٹارگٹ ہمارا صدیقین کا ہے. کیوں؟ نبی تو نہیں بن نہیں سکتے، نبی کا نبوت کا دروازہ تو بند ہے، صدیقیت کا دروازہ بند نہیں ہے. ٹارگٹ آپ کا یہ ہوگا اگر صالحین پر بھی رہ گئے تو سبحان اللہ، لہذا صالحین کے ساتھ رہنا ہے. اور ٹارگٹ ہمارا کیا ہے؟ صدیقین کے ساتھ رہنا، اور ان کے ساتھ رہنے بھی کونوا مع الصادقین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ پورے نظام ہمیں اللہ پاک دے رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. پھر اس کے بعد خطرہ بھی ہے. خطرہ کن سے؟ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں لیکن اپنے کینے اور ضد حسد کی وجہ سے وہ اپنی چیز پر ڈٹے ہوئے، جیسے شیطان اور جیسے یہود. جانتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے ہی جانتے ہیں موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی مخالفت. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ غصہ ہے، ان کی ہدایت سلب کی گئی ہے، ان کی ہدایت سلب کی گئی، مسلوب الہدایت ہے. تو ان لوگوں کے راستے پہ تو بالکل نہیں جانا، غیر المغضوب علیہم. اور ایسے لوگ جو انہی لوگوں کے شکار ہو چکے ہیں اور اپنی منزل کھو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، ایسے لوگ کے راستے پہ بھی نہیں. ولا الضالین، ان لوگ کے راستے. اب مجھے بتاؤ سورہ فاتحہ میں کیا سارا کچھ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ میں بالکل ہماری زندگی کا پورا منشور آ گیا، اور یہ بار بار سے کہا جا رہا ہے، بار بار سے کہا جا رہا ہے، بار بار سے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بات تو ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا. اللہ اکبر. پھر تو قرآن ہے اور قرآن سے ہدایت لینا ہے. کیوں؟ آگے آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. خدا کی قسم یہ علم اس وقت آیا ہے، اس سے پہلے مجھے نہیں ملا تھا. یہ جو ابھی بات کر رہا ہوں یہ اسی وقت آیا. اور وہ کیا ہے؟
سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے رجال اللہ کی بات کی، رجال اللہ کے پیچھے چلنے کی بات کی، ہاں جی، تاکہ رجال اللہ کے ساتھ ساتھ رہو تو بچ جاؤ۔ لیکن احکامات کہاں سے لینا ہے؟ کتاب اللہ سے لینا ہے، تو اس کے فوراً بعد قرآن کی تلاوت ہے، قرأت ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اور جیسے قرآن میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو اب قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے اس کے فوراً بعد آپ کو یہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا، آپ پڑھو، کہیں سے بھی پڑھ لو ہدایت مل جائے گی۔ آخر قرآن پاک میں رجال اللہ کے بارے میں بھی تو ہے نا، صحابہ کے بارے میں حدیث شریف میں ہے بِاقْتِدَیتُمْ اهْتَدَیتُمْ، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تو ہدایت پالو گے، ہے نا صحابہ کے بارے میں۔ تو اگر رجال اللہ کے بارے میں بات، تو کتاب اللہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے، جہاں سے پڑھو گے ہدایت پاؤ گے، ہدایت کی کتاب ہے جہاں سے پڑھو گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں یا ویسے پڑھتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اگر ہم اس کو ہدایت کا ایک ذریعے سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ ہدایت دیں گے، اس کے ذریعے سے ہدایت دیں گے۔ کسی نے حضرت مولانا تھانوی روسب سے پوچھا، حضرت ذکر کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا بعض لوگوں کو؟ فرمایا اس لیے کہ ذکر کی نیت نہیں کرتے۔ پوچھا ذکر کی نیت کون سی ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی نیت۔ اب کبھی ہم نے ذکر میں اس کی نیت کی ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو؟ تو جو نیت کرتے ہیں، دیکھو میں آپ کو بتاؤں نیت کیسی چیز ہے۔ آپ کا پورا جسم دھل گیا بارش میں، آپ ابھی نماز سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا وضو ہو گیا، لیکن ثواب وضو کا نہیں ملے گا۔ ثواب وضو کا تب ملے گا جب آپ نیت کر لیں کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ بارش میں نیت کر لو، وہ جو پانی پڑ رہا ہے اس کو ہاتھ پر لے کر، وہ جو مطلب ہے کہ وہ 3 دفعہ چہرہ دھو لو، پھر اس سے بعد اسی سے ہاتھ دھو لو، پھر مسح کر لو، پھر پیر دھو لو، اسی طریقے سے بارش سے بھی کر لو، آپ کا وضو ہو گیا، ثواب بھی مل گیا۔ اور اگر آپ ویسے بارش میں آپ کا پورا جسم دھل گیا، آپ کا وضو ہو گیا، ثواب نہیں ملا۔ ثواب کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ نیت کے ساتھ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لہٰذا اگر میں نے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھا، آج کے دن کے بعد ہم کوشش کر لیں کہ جس وقت ہم نماز پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی کہیں سے بھی تلاوت کر لیں، اس میں ہدایت کی نیت کر لیں، ہدایت کی نیت کر لیں کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے مجھے ہدایت دے گا، تو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی۔ بے شک ہم محسوس کریں نہ کریں، بعض چیزیں غیر محسوس طریقے سے ملتی ہیں، وہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ جیسے اشراق کا وقت ہے، اشراق کے وقت کے بارے فرمایا نا کہ اشراق کے لیے جو بیٹھے ہوتے ہیں اشراق کی نماز کے لیے، اس وقت فرشتوں کی طرف سے کچھ خصوصی خوراک لوگوں کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، جو اس وقت اس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی ایک دنیا ہے، لیکن میں نے کہا کہ صرف ان کے لیے جو اس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہدایت ملے گی، بے شک غیر محسوس طریقے سے ملے، لیکن ملے گی ضرور اگر آپ نے اس کی نیت کر لی ہے۔ ہاں جی، پھر میں کہتا ہوں واللہ علم صاحب، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بات یہ کہ مسنون طریقے سب سے افضل ہے۔ مسنون صورتیں انسان جب پڑھتا ہے نا تو اس میں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، عشاء میں کون سی پڑھنی چاہیے، ظہر میں کون سی پڑھنی چاہیے، عصر میں۔ یہ مسنون طریقے کتابوں میں ہیں موجود۔ اگر ہم مسنون طریقے سے پڑھیں گے تو اس میں ساری حکمتیں خود بخود آ گئی جو مطلب اللہ پاک نے رکھی ہیں، آج وہ خود بخود وہ چیزیں آ جائیں گی ہم اگر کریں گے تو۔ ایک تو یہ بات۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ کر لیا، رکعت پوری ہو گئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں کیا ہے؟ رکوع ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ پاک کے تعظیم کا ہے، اللہ جل شانہ کے سامنے جھکنے کا ہے۔
پانی پانی کر گئی کلندر کی ایک بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ہاں جی، مطلب یہ کہ جھکنا کس کی طرف چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف چاہیے. تو نماز میں اللہ پاک ہمیں پورا پریکٹس کراتے ہیں کہ قرات پڑھنے کے بعد اتنی عظیم نعمت اللہ نے دی اور اتنا عظیم قرآن کو پڑھنے کے بعد کیا ہے، فوراً اللہ کے سامنے جھکو. گوئے کی ریہرسل ہو جائے گی. اللہ اکبر. قیامت کے دن جب ساق کی تجلی ہوگی، اس میں جب لوگ جھکیں گے اللہ کی طرف، اس کی مطلب ریہرسل ہو جائے گی کہ مطلب یہاں اگر ہم نے جھکنا سیکھا ہوگا، ورنہ وہاں اس طرح یہ انسان کا جو کمر ہے وہ اس میں وہ آ جائے گا، آج وہ نہیں جھک سکے گا، سخت ہو جائیں گے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا رکوع میں انسان مطلب چلے جائے. رکوع میں کیا ہے؟ رکوع میں یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کی پاکی، اللہ پاک کی ربوبیت اور اللہ پاک کی عظمت، تینوں چیزوں کو جمع کر کے جو کیفیت بن سکتے رکوع میں، وہ کیفیت بناؤ. سبحان ربی العظیم. اس تین صفات ہے نا، اس سے جو مطلوب کیفیت ہے ایک عظیم شخص کے سامنے جو انتہائی پاک و پارسا ہو. ہاں جی. اور تیرے ساتھ تیرا بہت بڑا خیر خواہ ہو، تجھے ہر چیز دیتا ہو، اس کے سامنے کیسے جائیں گے آپ؟ یہ انسان سمجھ سکتا ہے. تو اللہ پاک سے زیادہ کوئی پاک نہیں، اللہ جل شانہ سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں، اللہ جل شانہ سے زیادہ کوئی عظیم نہیں. تو اب اس کیفیت کے سامنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے. ایک ہوتا ہے جھکنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پڑھنا ہے، ایک ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھ کر جھکنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ذہن میں رکھ کر جھکنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پڑھنا ہے، اور وہ کیفیت کے لحاظ سے پڑھنا ہوگا. اور پھر جب اتنا اللہ پاک نے پہنچا دیا تو سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، سمیع اللہ لمن حمدہ. سن لیا اللہ پاک نے، جس کی تعریف کی وہ سن لیا اس نے. آج پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد. ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب سن رہے تو کیا ہے رب ہمارے، تیرے ہی لیے تو تعریف ہے. ہاں. اور پھر اس کے بعد اس سے بھی اگلے سٹیج میں، مور ایڈوانس سٹیج، سجدہ میں جانا ہے. یعنی سجدے میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹی کی طرح کر لے. مٹی کی طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوں جو مٹی برداشت کر رہی ہے. جو مٹی برداشت کر رہی میں وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. کیوں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اعلیٰ وہی ہے، باقی سب تو پست ہے. اعلیٰ وہی ہے سبحان. تو تین صفات وہاں پر بھی بتائے گئے، سبحان، رب اور اللہ اعلیٰ. یہ تین صفات اس کے بھی ہیں. ہاں جی. پھر اس کے بعد ہماری ایک رکعت پوری ہو گئی اور یہ رکعت دوبارہ ریپیٹ ہوگی. پھر اس کے بعد ہمارے جو قاعدہ ہے نا، قاعدہ میں درمیان والا جو قاعدہ ہے اس میں تو تشہد تک ہے. اب تشہد میں جو پہلی چیز ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کیا بات ہے. فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے. یہ جو انسان جتنا جھک سکتا ہے اللہ کے سامنے، اتنی اللہ اس کو بڑھاتا ہے. جتنا جھکنے میں انسان مبالغہ کر سکتا ہے، مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ جتنا انسان دل سے جھک سکتا ہے، جتنا کرے گا اللہ جل شانہ اس کے مطابق اس کو بلند کرے گا. تو یہ معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کا معراج ہے. اس میں جو التحیات ہے یہ معراج کا واقعے کی ریہرسل ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا چیز ہے؟ حضرت مولانا اشرف صاحب فرمانے لگے ہماری مثال مرغابی کے بچوں کی طرح ہے، جو پانی میں ڈبکی لگا کے نا وہ ایسے کے ویسے رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی پانی نہیں چپکتا. کہتے اتنی بڑی چیز سے ہم گزر کے آتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کیا کہا. التحیات للہ اصل میں وہ صورتحال بتا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ پاک کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے موقع پہ گئے تو اللہ پاک نے پوچھا میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟
تو آپ سے ہم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو جانی عبادت ہے اور مالی عبادت میں ساری یہ لے کے آیا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے ہی آ گیا. تو اب اللہ تعالیٰ کو تو جواب نہیں دے سکتا وعلیکم السلام کی طرح، تو پھر سلام اپنے اوپر، کیونکہ اللہ تو محتاج ہے نہیں، تو ہم ہی محتاج ہیں. یہ جو ہم اللہ کے لیے کرتے واپس اپنے لیے آتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر سلام ہو اور نیک بندوں کے اوپر، ہاں وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر اس کے بعد، اور یہ اس میں بات یہ ہے کہ السلام علینا میں گناہگار بندوں کے ساتھ کر لیا، عبادت کے صالحین کو علیحدہ بتا دیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ باقاعدہ معراج کے واقعے کی ریہرسل ہے. یہ ان لوگ کو جواب بھی ہے جو بعض کہتے ہیں تم کیسے حاضر کا صیغہ نہیں مانتے ہو، نماز میں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیسے حاضر؟ ان کو بتایا خدا کے بندے تو معراج کے واقعے کی ریہرسل ہے، معراج کا واقعہ بتایا جا رہا ہے. یہ تو آپ اپنی زبان سے اس واقعے کے اقرار کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ پرانی بات کو دہرایا جا رہا ہے. کیوں؟ نماز معراج ہے، تو اس میں معراج کے واقعے کو ریپیٹ کر دیا گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کیا چیز ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی نا، اب قبولیت کا وقت آ گیا. قبولیت کا وقت آ گیا. ہر نماز میں قبولیت کا وقت آتا ہے، ہر نماز میں قبولیت کا وقت. لیکن ہم لوگ چانسز کو مس کرتے ہیں، چانسز کو مس کرتے ہیں نا. تو قبولیت کا وقت ہے تو اب کیا کریں؟ قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ درود شریف ہے. درود شریف ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے دروازے پہ سیدھا کھڑا کر دیتا ہے، آپ کی جولی خود ہی کھول لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. کیوں ایسا نہیں ہے؟ جو درود شریف ایک بار پڑھتے 10 رحمتیں اس کی طرف نہیں آتی. ہاں جی، تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف خود بخود متوجہ ہو جاتی ہے. تو جب یہ والی بات ہے تو درود شریف پڑھ لو. اور درود بھی وہ درود چن لے گیا نماز کے لیے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو کہ سبحان اللہ، جس میں ماشاءاللہ یعنی جو چی کتابوں سے ثابت ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، پھر سب کے حال وہ مطلب اس کا ذکر آ گیا ہے درود ابراہیمی. تو وہ درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، دعا پڑھ، دعا کرو. اب یہ بات ہے کہ ہم لوگ جب انفرادی نماز پڑھیں تو ایک دعا پہ اکتفا نہ کریں، جو بھی قرآنی دعا یاد ہے پڑھو نا. اور اگر سنتیں ہیں یا نفلیں ہیں تو پھر تو اس میں حدیث شریف کی دعائیں بھی پڑھو، یا اور عربی کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہو. اگر نفل نماز عربی کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہو. ہاں جی، تو یہ ماشاءاللہ پڑھتے رہو. باہر کی دعا کی وہ حیثیت نہیں ہے جو نماز کے اندر کی دعا کی حیثیت ہے. ہم باہر کی دعا تو جانتے ہیں لیکن اندر کی دعا تو شاید جانتے بھی نہیں. یہ جو ہے نا، یہ جو دعا ہے اس کو ہم نماز کیسے سمجھ کر اگنور کرتے ہیں. اس پہ تو غور ہی نہیں کرنا. یہ تو نماز ہے نا، نماز پہ تو غور نہیں کرنا. اس پہ تو غور بھی نہیں کرنا کہ یہ کیا چیز ہے، حالانکہ یہ نماز کے اندر کی دعا ہے. اس پہ آپ کو بہت قرب ملتا ہے نماز کے اندر. تو یہ نماز آپ ماشاءاللہ آپ کی نماز کی تکمیل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد سبحان اللہ، دروازہ اب کھل گیا، اب باہر واپس آ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی، یہ دعا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کتنی بڑی چیزیں ہمارے پاس ہر وقت موجود ہیں، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے. ہمیں قدر کرنی چاہیے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جس طرح نماز کے بارے میں تکوینی طور پہ بات آ گئی، ورنہ میں نے اس کو پلان کیا تھا کہ میں نماز کے بارے میں بات کروں گا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے آج نماز کے بارے میں بات کرنی ہے. ہاں جی، تکوینی طور پہ آ گیا. تو اب اس تکوینی طور پر جو اللہ کی طرف سے آیا، اس کی قدر کر کے ہم یہ بقیہ زندگی جو اب اس کے بعد آ رہی ہے اس کو ہم نماز کے مطابق کر دیں، نماز کے مطابق کر دیں. تو پھر پہلے نمازوں کو درست کر لیں، اپنی سنت کے مطابق کر لیں، اور پھر اپنی زندگی کو نماز کے مطابق کر لیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. تو سنت کی اتباع نماز میں ہے.
یہی سنت کا اتباع عام زندگی میں بھی کروں تو آپ کی زندگی نماز کے مطابق ہو جائے گی خود بخود، کیونکہ روح رواں تو سنت ہے نا، روح رواں تو سنت ہے. تو سنت اگر نماز میں آپ کی پوری ہو رہی ہے تو آپ کی نماز صحیح بن رہی ہے، اور یہی سنت اگر آپ کی پوری زندگی میں پوری ہو رہی ہے تو آپ کی زندگی ٹھیک ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں مجاہدے نہیں. بھئی کیوں نہیں؟ سنت سے بڑھ کر مجاہدہ اور کیا ہے؟ سنت سے بڑھ کر مجاہدہ اور کیا ہے؟ جس کو یہ مجاہدہ نصیب ہے اس کو اور کیا چیز چاہیے؟ ہاں اگر سنت پہ آنے کے لیے کسی مجاہدے کی ضرورت ہے وہ کر لو، سنت پہ آنے کے لیے اگر مجاہدے کی ضرورت ہے وہ ضرور کر لو. مثلا میں دیکھو یہ بھی بہت عظیم غلطی کی کوشش کر رہا ہوں کہ دور ہو جائے. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ایک شرعی کام ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، آپ اس کے لیے خصوصی مجاہدہ کر کے وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے اور آپ اس کو کرنے کے قابل ہو جائیں. اب دیکھو بد نظری سے بچنا فرض ہے اور بد نظری حرام ہے، حرام سے بچنا فرض ہے. اب اگر آپ کو کوئی ایسا مجاہدہ دیا جائے جس کے مجاہدے سے آپ بد نظری سے بچ جائے تو آپ کہیں گے بھئی سنت مسنون مجاہدہ نہیں. بھئی خدا کے بندے فرض کے لیے یہ، اس سے آگے ایڈوانس سٹیج ہے، یہ تو فرض کے لیے ہے. اور اگر آپ سنت میں چاہتے تو آپ وسلم کے صحابہ کو یہ بات پیش ہی نہیں آ رہی تھی، تو ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ضرورت تو آپ کو ہے، تو اس وقت تو اس چیز کی ضرورت نہیں، تو آپ ادھر تلاش کریں گے تو ملے گا نہیں تو اس سے محروم ہو جائیں گے. بھئی آپ نے حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا گھوڑوں پہ تھا، اونٹوں پہ تھا، پیدل تھا صحابہ کرام کے دور میں. کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے مسنون طریقے پہ حج کرنا ہے اور میں نے اونٹ پہ جانا ہے، میں نے جہاز پہ نہیں جانا، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ بھئی نہ آپ اونٹوں پہ جا سکتے ہیں نہ آپ کو اونٹوں پہ راستہ ملے گا. جانا ہے تو اس طریقے سے جاؤ. حج فرض ہے، حج فرض ہے، اس کے جو بھی راستہ ملے اس پہ جاؤ. پھر پاسپورٹ بنانا ضروری ہے، پاسپورٹ بناؤ. صحابہ کے دور میں پاسپورٹ ہوتا تھا، تو اب پاسپورٹ کے بغیر حج نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں صحابہ کے وقت میں پاسپورٹ نہیں تھا، میں حج نہیں کرتا، کتنا ثواب ملے گا؟ گناہ ہوگا. بس یہی چیز سمجھنے کی باتیں ہوتی ہے نا، یہی سمجھنے کی بات ہوتی ہے. تو اس طرح وہ مجاہدات جس سے آپ سنت پہ آ جائیں، اس پہ فرض پہ آ جائیں، وہ آپ کی زندگی کا سبحان اللہ روح رواں ہے. اس کے ذریعے سے آپ کو زندگی ماشاءاللہ گزارنا آ جاتا ہے. جو چیزیں لازم ہیں ان لوازمات کو پورا کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ میں نے ایک درمیان میں جملے معترضہ کے طور پہ بات عرض کر لی، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتے کہ مجسمہ میں فرمایا کہ سب سے بڑا مجاہدہ تو سنت پہ چلنا ہے، لہٰذا ہم سنت پہ چلتے ہیں، لہٰذا ہم کسی اور تو سنت پہ چلتے ہو لیکن عورتوں کو گورتے ہو. بتاؤ ثواب ملتا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا آپ نے؟ ہاں یہ پھر کرنا پڑے گا. بچنا تو ہے، لازم تو ہے. صرف سنت نماز میں ہے، پوری زندگی کے اندر ہے، اور اس میں جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرنا ہے. ہاں البتہ اس پہ آنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں، کچھ طریقے ہیں. یہ جو طور طریقے ہوتے ہیں اس کو ہی تصوف کہتے ہیں ہم. تصوف یہی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ طور طریقے جو آپ کو شریعت پر لانے کے قابل بناتے ہیں، بس وہی مطلب وہی تصوف ہے. وہ ہر دور کا اپنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر دور کے حالات اپنے ہوتے ہیں. جیسے ہر دور میں بیماری الگ ہوتی ہے تو دوائی بھی الگ ہوتی ہے. اس طریقے سے ہر دور کے حالات جو کہ اپنے ہوتے ہیں اس کے علاج بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں. ٹائم پورا ہو گیا ورنہ مضمون بڑا لمبا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اس پر عمل کرنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.